بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ گورنمنٹ ڈگری کالج فورٹ آباز کی طرف سے اردو کلاس سیکنڈ ایئر کے 8ویں لیکچر کے ساتھ میں خضر عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نے ایک بار پھر پہلے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کی تشریح کرنی ہے اور یہ ہمارے سامنے اس وقت عبارت نمبر 3 موجود ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کو واضح کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ وہ ان کے دینے کے مجاز تھے نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا، امیر المومنین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے۔ تو اس کا سبق کا عنوان اور مصنف کا نام ظاہر ہے، سبق کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز ہوگا اور مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سیاق و سباق کی۔ تو سیاق و سباق میں یہ دیکھیں، تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی پر سیرت العمرین کتاب لکھی جس میں ان کے اخلاق اور عدل و انصاف کے متعلق بتایا ہے۔ آپ کی زندگی اسلام کے عین مطابق گزری۔ بنو امیہ کے بادشاہوں نے عوام کی زمینیں اور جاگیریں اپنے خاندان کو دے رکھی تھیں، لیکن آپ نے اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود تمام جاگیریں ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دیں۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ آپ کی حکومت جمہوریت اور مساوات کے سنہری اصولوں پر قائم تھی، جس میں بادشاہ سمیت تمام لوگ برابر ہوتے ہیں۔ مرتے وقت آپ کی حکومت نے 17 دینار ترکے میں چھوڑے، کہا جا سکتا ہے کہ آپ اسلامی اصولوں کا مکمل نمونہ تھے۔ تو یہ اس کا سیاق و سباق ہو گیا، یہ اس کا مثالی سیاق و سباق ہے۔ اگر آپ نے اجمالی سیاق و سباق کرنا ہے تو وہ پہلے پیراگراف کی تشریح کے ساتھ ہم کر چکے ہیں۔ تشریح ہے اس کی۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس خلیفہ بننے سے پہلے بنو امیہ کی طرف سے دی گئی جاگیریں یمن اور یمامہ میں موجود تھیں۔ انہوں نے اپنے غلام جو ان کے بہت قریب تھا کو فرمایا کہ ہمارے پاس جو زمینیں ہیں وہ لوگوں سے زبردستی غصب کی گئی ہیں اور ہمارا ان پر کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا تم بھی اپنی رائے پیش کرو۔ مزاحم نے آپ کو بال بچوں کا حوالہ دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے، مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنی دولت پر۔ دنیا میں کوئی آزمائش اولاد سے بڑھ کر نہیں، اولاد کے مقابلے میں لوگ ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کنعان کی سفارش کی تھی مگر وہ بدبخت نکلا۔ قرآن میں مال و اولاد دونوں کو بڑی آزمائش قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ارشاد باری تعالی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 ہے۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہیں۔ اولاد کا حوالہ سن کر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پایا استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ان کا مالک خدا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی خدا کے حوالے کر دیا کہ خدا اس کائنات کا مالک ہے، وہ انہیں بہترین اجر دے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کو خدا نے وہ دولت عطا کی کہ وہ ایک مجمع میں 100 اونٹ صدقہ کر دیتے تھے، جبکہ مسلمہ بن عبد الملک جس نے دولت کی پیشکش کی تھی اس کی اولاد فاقے کرنے پر مجبور تھی۔
لیں بھئی یہ پیراگراف نمبر 3 ہو گیا۔ آگے پیراگراف نمبر 4 ہے، یہ بھی کافی اہم پیراگراف ہے، خاص طور پہ بھاولپور بورڈ کے پیپر میں یہ 4 بار آ چکا ہے، گجرانوالہ بورڈ کے پیپر میں 2 بار، ملتان لاہور کے پیپر میں، راولپنڈی اور فیصل آباد بورڈ کے پیپر میں بھی ایک بار آ چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں پیراگراف ہے، بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استیصال کر دیا تھا۔ یہ دیکھیں استیصال کر دیا تھا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ 2 نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں، ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک دیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرأت ہو گئی تھی، اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کی اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ اب دیکھیں اس کا سیاق و سباق۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کی حالات زندگی پر سیرت العمران کتاب لکھی، جس میں ان کے اخلاق اور عدل و انصاف کے متعلق بتایا ہے۔ آپ کی زندگی اسلام کے مطابق تھی۔ اسلام نے غیر مسلموں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا۔ بنو امیہ کے بادشاہوں نے عوام کی زمینیں اور جاگیریں اپنے خاندان کو دے رکھی تھیں، لیکن آپ نے خاندان کی مخالفت کے باوجود تمام جاگیریں ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دیں۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ آپ کی حکومت جمہوریت اور مساوات کے سنہری اصولوں پر قائم تھی۔ مرتے وقت آپ نے 17 دینار ترکے میں چھوڑے۔ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی حکومت اسلامی اصولوں کا مکمل نمونہ تھی۔ اب اس کی تشریح دیکھیں۔ سلاطین بنی امیہ عرب کے رہنے والے تھے، جن کا دور حکومت 661 عیسوی سے 750 عیسوی پر محیط ہے، جس کی بنیاد امیر معاویہ نے رکھی۔ بنو امیہ کے خاندان کے تمام حکمرانوں کی تعداد 14 ہے۔ بنو امیہ بھی جب خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے خلافت کو ملوکیت اور آمریت پر قربان کر دیا۔ یہ چیز انسان کی جبلت میں ہے اور ازل سے دستور رہا ہے کہ جب انسان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو وہ اپنی ذات کو مطلق العنان اور لوگوں کے جان و مال کا مجازی خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یہی طرز عمل اموی سلاطین کا تھا، جنہوں نے خلافت جیسے پاکیزہ ادارے کو بادشاہت میں تبدیل کر کے جہاں عوام پر دیگر مظالم ڈھائے وہیں ان کی زمینیں بھی چھین لیں، حق و صداقت کا استیصال کر دیا، خود مختاری اور آزادی غصب کر لی، سچ بات کہنے پر پابندی عائد کر دی۔ بنو امیہ کے یہی وہ خلاف شرع اعمال تھے جو ان کی بربادی کا باعث بنے۔ حکومتی کارکن اور عمراء عیش و عشرت میں پڑ گئے، ملک میں ظلم و ستم، بدامنی اور افراتفری پھیل گئی، اور قوم کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ خلیفہ عبد الملک جو مروان بن حکم کی اولاد میں سے تھا، اولاد کیا بیٹا تھا اس کا، منصب خلافت پر فائز ہونے سے پہلے خاصا دیندار اور پرہیزگار تھا، مگر اس عہدے پر فائز ہوتے ہی اس نے ملوکیت کا مظاہرہ کیا اور اپنے خلاف بولنے والوں پر پابندی لگا دی۔ اس طرح اس نے سچائی کو کچل کر رکھ دیا تاکہ کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ فرمان نبوی ہے، خدا کے تمام بندوں کی آزادی ہمارا اولین مقصد ہے۔ اس عبارت میں آزادی پسند عرب کی اصطلاح کا مفہوم علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عرب ایک آزاد اور حسب نسب پر فخر کرنے والی قوم ہے، انہیں کوئی ظلم و جبر سے دبا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی فلسطینی صہیونی طاقتوں کے آگے اپنا سر خم کرنے کی بجائے اور نہتے ہونے کے باوجود ان کے ٹینکوں پر پتھر برساتے ہیں۔ ان تمام تر اٹکنوں کے باوجود ان تمام تر ہتھکنڈوں کے باوجود عبد الملک عربوں کے جذبہ حریت کو مٹا نہ سکا۔ حضرت عمر نے مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد دربار میں 2 متدین علماء کرام مقرر کیے جو وقت ضرورت کسی غلط فیصلے پر بلا حیل و حجت روک ٹوک کر سکتے تھے۔
ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكَمُوا بِالْعَدْلِ کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس سے تمام لوگوں میں جرأت پیدا ہوئی کہ وہ بھی امور سلطنت پر بے دھڑک نکتہ چینی کرنے لگے۔ یہ صحیح معنوں میں ایک اسلامی جمہوری حکومت کا آغاز تھا جس میں لوگوں کی ترقی کا راز مضمر تھا۔ آپ کی بدولت اس جمہوری نظام کو تقویت ملی۔ اس کی آگے دیکھیں، عبارت نمبر 5 ہے، یہ باولپور بورڈ کے 2009 کے پیپر میں آئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں مہمان ہوتے تھے لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا اور اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ اس کا سیاق و سباق تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی پر سیرت الامرین کتاب لکھی جس میں ان کے اخلاق اور عدل و انصاف کے متعلق بتایا ہے، لیکن آپ کی زندگی اسلام کے مطابق تھی۔ بنو امیہ کے بادشاہوں نے عوام کی زمینیں اور جاگیریں اپنے خاندان کو دے رکھی تھیں، لیکن آپ نے خاندان کی مخالفت کے باوجود تمام جاگیریں ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دیں۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ آپ کی حکومت جمہوریت اور مساوات کے سنہری اصولوں پر قائم تھی۔ مرتے وقت آپ نے 17 دینار ترکے میں چھوڑے۔ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی حکومت اسلامی اصولوں کا مکمل نمونہ تھی۔ تشریح کیا ہے جی؟ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے عدل و انصاف اور حسن کردار کے باعث نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں میں بھی ہر دل عزیز تھے۔ آپ اکثر یہودی اور عیسائیوں کے مہمان بنتے۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے اور غیر مذہب والوں سے بھی محبت اور شفقت سے پیش آنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے کسی اور مذہب میں اتنا ظرف نہیں کہ وہ غیر مذہب والوں سے بھی حسن سلوک کی تلقین کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب یہودیوں پر عیسائیوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تو وہ مسلم حکومت میں آ کر پناہ لیتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا اعلیٰ ظرف اور حسن سلوک تھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے حسن سلوک سے غیر مسلموں کے دل فتح کر لیے تھے۔ آپ نے اپنے مقبرے کے لیے زمین پسند کی، وہ ایک عیسائی کی ملکیت تھی۔ اس نے زمین بلا کسی اجرت کے دینا چاہی، مگر آپ نے یہ زمین 30 دینار کے عوض خرید لی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مستشرقین جو اسلام پر بیجا اعتراض کرتے ہیں ان کے پاس یہ جواز بھی ختم ہو گیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مقبرے کی زمین ہتھیا لی تھی۔ ہتھیا لی تھی کا مطلب زبردستی چھین لی تھی۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیے ہمارے 3 پیراگرافز کی تشریح ہے اور باقی 2 یا 3 پیراگراف بچے ہیں، ان کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے اور پرسوں سے ہم اگلا سبق شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔